بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مسائل اور فضیلتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا فتنہ گھر، مال اور پڑوسی کے بارے میں ہے، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک کی درمیانی مدت کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رمضان کے روزے رکھے، اس کی حدود کو پہچانے اور رمضان کا مکمل احترام کرے اور خیال رکھے تو اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کے ایک دروازے کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اے حق کے طالب و متلاشی، آگے بڑھ اور نیکیاں کر لے، اور اے شر کے طالب و متلاشی، رک جا، برائیوں سے باز آ جا۔ اور اللہ ہر رات جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ گیا، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ بھلائی سے محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری تناول کیا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری میں دیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سارے زمانے کے روزے کی مانند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزہ سے ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینہ کے 3 روزے رکھو، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے، تو اس طرح سارے زمانے کے روزوں کی مانند ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے۔ کھجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، اس کو روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اور روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے عبادت میں 2 چیزیں بہت پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ نہ چھوڑے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشحالی اور تنگ دستی یعنی دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمانا کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کا راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے معلوم کیا کہ تم چوری سے ایسا کرتے تھے، سو معاف کر دیا تم کو، اور درگزر کی تم سے، پس اب صحبت کرو ان سے اور ڈھونڈو جو کچھ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں۔ اگر کسی روزہ دار نے ناک میں پانی ڈالا اور وہ پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر اس کو نکال نہ سکے، اور اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں جاتا، اور اگر بھول کر جمع کر لے تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی۔ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ نہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر، بس اگر بادل ہوں تو 30 دن پورے کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ رکھے ایک دن اللہ کی راہ میں، دور کرتا ہے اللہ اس کے منہ کو 70 برس کی راہ تک دوزخ سے۔